اچھا، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، کہ خبیث کے لیے خبیث اور طیب کے لیے طیب. یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اندر نارملی مفسرین غلطی کر جاتے ہیں، اور میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ اشکالات بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں نارملی اس آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں یا تفسیر کر دیتے ہیں کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. جب یہ ہم ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں تو پھر اشکالات وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں کئی دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی عورت جو ہے وہ بچلن نکل آتی ہے. اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ عورت بہت زیادہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن مرد جو ہے وہ بچلن نکل آتا ہے، اس کا ریشو زیادہ ہے. دوسری بات یہ کہ خود قرآن مجید جو ہے وہ ذکر کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام آپ کی جو زوجہ تھی وہ فخانتاہما، وہ ایمان نہیں لے کر کے آئی تھی، اور کفر سے بڑھ کر خباثت تو کوئی ہوتی نہیں. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی جو خود زوجہ تھیں آپ کی، ایمان نہیں لے کر کے آئی تھی. اس کا ریورس دیکھیں، فرعون کی جو بیوی تھی، فرعون خبیث انسان تھا لیکن اس کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی اور ایمان والی تھی، مومنہ تھی. تو قرآن پاک تو خود اس کے ایگزامپلس بہت زیادہ بیان کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اشکال ہے جس کو لوگوں کو میں بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے گا، پہلی تو ذہن میں رکھیں کہ نارملی مفسرین دو قول ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. ایک قول ملتا ہے کہ جو الخبیثات کا جو لفظ ہے، اسی طرح الطیبہ، اس سے مراد عورتیں لے لیں کیونکہ مؤنث کا لفظ ہے نا، تو وہ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے عورتیں کر دیتے ہیں ترجمہ، یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اسی طرح طیب پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. اچھا، پھر اس کے بعد مفسرین کے مزید دو آگے شاخیں بن جاتی ہیں کہ ایک مفسرین کا طبقہ ایسا ہے کہ جو ذکر کر دیتا ہے کہ یہ دنیا کی بات ہے، اور ایک طبقہ ذکر کرتا ہے یہ آخرت کی بات ہے. یعنی کہ دنیا کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے حوالے سے بات ذکر کی ہے کہ خبیث مرد، خبیث عورتیں، خبیث پاک جو عورتیں ہیں وہ پاک مردوں کے لیے. اچھا، اس پہ وہی اشکالات ہے جو میں نے ابھی ذکر کر دیا، لیکن بعض مفسرین وہ یہاں پہ تعویل یہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ آخرت سے متعلق کلام کر رہی ہے. یعنی بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر طیب لوگ الگ ہو جائیں گے، خبیث لوگ الگ ہو جائیں گے، اور جو خبیث عورتیں ہیں وہ خبیث مردوں کے گروہ میں ان کے ساتھ جوڑے بنا دیے جائیں گے، اور جو پاک عورتیں ہیں وہ پاک مردوں کے ساتھ ان کا جوڑا بنا دیا جائے گا. لیکن ان دونوں تفسیروں کے اندر اشکالات ہیں. اگر آخرت کی یہ بات چل رہی ہو تو اسی آیت کا اگلا حصہ ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ بالکل بری ہیں ان جملوں سے، ان باتوں سے جو یہ کفار کر رہے ہیں. یہ دنیا کی بات چل رہی ہے، اس لیے کہ وہ جو تہمت لگائی تھی بعض لوگوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور صفوان صحابی پر، تو اس کے بعد یہ سب آیتیں، اور اس کے بعد کنکلوژن جو کلائمیکس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا. اور اللہ فرما رہے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ ہوں یا صفوان ہوں، یہ پاک ہیں ان ناپاک جملوں سے جو وہ بات کر رہے ہیں. اسی آیت کا ہی جو لفظ تقاضا کرے تو دنیا کی بات ہے، دنیا کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اشکال یہ وارد ہوتا ہے، اگر تو یہ آخرت کی بات چل رہی ہو تو آخرت کے اندر جہنم میں کیا جوڑے بنا کر کے ڈالا جائے گا کہ یار یہ مرد ہے اس کے ساتھ یہ عورت ڈال دی، یہ جوڑا بن کے جہنم میں جائے؟ یہ بالکل ایک عجیب و غریب قسم کی تفسیر ہو جاتی ہے. اس لیے ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ اس آیت کے اندر خبیثات سے مراد عورتیں ہیں، یہ تفسیر ہی بالکل ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد مزید دو شاخوں میں پڑ جانا کہ دنیا کی عورتیں یا آخرت کی عورتیں. قرآن پاک کی اسی آیت کے اندر اولئک مبرؤون مما یقولون، قول کی بات خود تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پر زوات کی بات ہی نہیں چل رہی. لہٰذا یہ دونوں تفسیریں غلط ہو جاتی ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ سب سے پہلے عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ تھے جنہوں نے یہ تفسیر کر دی تھی اس آیت کی، اور انہوں نے ذکر کیا کہ خبیثات سے مراد یہاں خواتین ہیں، یعنی کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. پھر اس کو انہوں نے پیچھے ربط ملانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ برات ذکر کی، تو یہی زیادہ مناسب بن رہا ہے کہ اللہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پاک خواتین ہیں اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مستحق ہیں. بظاہر دیکھنے کے اندر یہ بات ٹھیک ایک مطلب اچھی لگ رہی تھی، لیکن دو چیزیں یہاں پر اشکال والد کرتی ہیں. ایک تو اسی آیت کے اندر الخبیثات للخبیثین کے اندر اولئک مبرؤون مما یقولون کا لفظ، اور دوسرا خود قرآن پاک ذکر کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں، کفر کی خباثت ان میں تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کفر کی خباثت ان میں تھی. فرعون کی بیوی ایمان کی پاکیزگی ان کے اندر تھی. ٹھیک ہے نا. درست بات سمپل سی یہ ہے جو سلف میں جمہور ذکر کرتے آئے ہیں شروع سے. اسی کو اگر آپ پڑھیں گے محمد بن صالح عثیمین صاحب کو یا محمد بن صالح منجد صاحب کو، ان دونوں نے ذکر کیا ہے کہ جمہور سلف کبھی بھی خبیثات سے مرادیاں عورتیں لیتا ہی نہیں رہا. اس لیے کہ یہ عربی کا اتنا مشہور ایک محاورہ ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، کہ کبھی بھی سلف میں یہ چیز ایک مختلف ہی بنی ہی نہیں کہ شاید اس سے جو ہے خبیثات سے مراد خواتین ہو. یاد رکھ لیجئے گا کہ عرب کے اندر خبیثوں کے لیے خبیث
پاکوں کے لیے پاک. یہ جو محاورہ یا یہ جو جملہ ہے وہ ہمیشہ بولا جاتا ہے اقوال اور افعال پر. آسان الفاظ میں دیکھیے گا، یہ جو پہلا ہے اللہ نے بتایا کہ خبیث چیزیں، اس سے مراد اقوال ہیں اور افعال ہیں. اگلا جو خبیثین کا لفظ ہے اس سے مراد انسان ہے. اب آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ذکر کرے الخبیثات، بری باتیں، برے عمل برے لوگوں کے لیے، اچھی باتیں، اچھے عملوں کا استحقاق اچھے لوگوں کے لیے. یہ ہے آیت مبارکہ بالکل واضح طور پر. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، دیکھیے گا اللہ فرما رہے الخبیثات للخبیثین، کہ خبیث عمل اور خبیث باتیں خبیثوں کی ہی مستحق ہوتی ہے، اور پاک باتیں، پاک عمل پاکوں کو ہی زیب دیتا ہے. اب آگے اللہ نے ذکر کیا اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ جو پاک لوگ ہیں عائشہ صدیقہ، صفوان، اللہ نے فرمایا یہ بری ہیں ان ناپاک اقوال سے، مما یقولون، ان باتوں سے جو وہ گندی کر رہے ہیں. یعنی وہ جو گندی باتیں کر رہے ہیں یہ پاک ہستیاں ہیں، ان کو زیب ہی نہیں دیتی. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یقولون کا لفظ آگے وہ بالکل قرینہ بن رہا ہے کہ پیچھے جو کلائمیکس اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اس پورے افق والے واقعے کا، اس میں یہ اقوال کی بات چل رہی ہے. تو بہت آسان سی اس کی تفسیر ہے کہ بری باتیں، برے عمل وہ بروں کے لیے لائق ہیں، اور اچھے کام اور اچھے اقوال وہ اچھوں کے لائق ہیں. سمپل سی یہ آیت کی تفسیر تھی. اس کے اندر خواتین کو ڈال کر کے پورا کا پورا ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں، بعض کہتے ہیں کہ آخرت کی عورتیں، آخرت میں بھی جوڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ غلطیاں در غلطیاں. پھر آگے اللہ واضح فرما رہے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون، قول کی بات کر کے قرینہ بھی اللہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تعویلوں میں پڑ جاتے ہیں. اسی میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا نا خبیثات کا جو پہلا صفت کا صیغہ ہے یہ اقوال اور افعال کے ساتھ متعلق ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی پر تھے، اور بڑے بڑے جو عرب کے نحوی گزرے وہ ایک جملہ ذکر کیا کرتے تھے، ھذا احسن ما قیل فی ھذہ الآیہ، سب سے بہترین چیز اس آیت کے حوالے سے اگر کہی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ الخبیثات کی صفت اقوال اور افعال کی ہے، الخبیثون آگے انسانوں کی بات چل رہی ہے. یعنی کہ برے جملے وہ بروں کے لائق، اچھی باتیں اچھوں کے لائق. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ ہستیاں اچھی ہیں، یہ جتنے بھی برے جملے کہہ رہے ہیں یہ ان سے بری ہیں، ان کے لائق ہے ہی نہیں. یہ ہے آیت بالکل واضح. اور طیب ہو انسان کا دل، اس کی سوچ بھی طیب ہوگی، اس کے عمل بھی طیب ہوں گے. خبیث ہو انسان کا دل، اس کی سوچ بھی گندی ہوگی، اس کے افعال بھی گندے ہوں گے. جیسا انسان کی زمین ہے نا، جیسا ایک کہتے ہیں نا جیسی زمین ہے ویسے ہی اس کے اندر نباتات نکلتی ہے، ویسے ہی پھل نکلتے ہیں. اچھی زمین ہے، زرخیز ہے تو اچھے نتائج نکلتے ہیں، ورنہ برے نتائج نکلتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں. اب آپ دیکھیں گے بہت سی آیتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ الیہ یصعد الکلمہ الطیب، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پاک چیزیں ہی مقبولیت کے درجے تک پہنچتی ہیں، خبیث چیزیں نہیں مقبول ہوتی ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکوں کو پاک چیزیں ہی لائق ہوتی ہیں، ناپاک چیزیں لائق نہیں ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں گے محمد بن صالح عثیمین صاحب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، قال جمہور السلف، جمہور السلف وہ اس آیت میں کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے تھے کہ الکلمات الخبیثہ، کہ یہاں آیت میں مراد ہے کہ برے الفاظ یا برے افعال للخبیثین، وہ برے لوگوں کے لائق ہوتا ہے، اور اچھے افعال اور اچھے اقوال وہ لائق ہیں اچھے لوگوں کے لیے. کہہ رہے کہ سب سے پہلے عبد الرحمن بن زید بن اسلم تھے کہ جنہوں نے اس آیت میں الخبیثات سے مراد خواتین لے لی تھیں. کہہ رہے پھر وہ یہ نتیجہ نکالا کرتے تھے کہ بری عورتیں برے مرد یہ جوڑے بنتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر آگے ذکر کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک خود اس چیز پر اشکال وارد کر دیتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ دو خواتین ہیں جنہوں نے کفر کر دیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اللہ نے فرمایا میرے بہت نیک بندوں کے تحت تھیں یہ دو خواتین. فخانتاہما، لیکن ان دونوں نے خیانت کی تھی اور ایمان کو قبول نہیں کیا تھا. اسی طرح حضرت فرعون جو ہے اس کی جو زوجہ تھی وہ ایمان لے آئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، اور بڑا زبردست ان کا ایمان تھا. یہی ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات اس پر اشکال وارد کر دیتی ہیں کہ یہ دنیا چونکہ امتحان کے طور پر آئی ہے، اور اس امتحان میں ایسا بالکل ہو جاتا ہے کہ ایک نیک شخص اس کو امتحان کے طور پر خاتون ایسی مل جاتی ہے کہ جو مطلب ایک اس کے لیے ایک امتحان ہے. اسی طرح الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ خاتون بڑی نیک پرہیزگار ہوتی ہے لیکن اس کو شوہر ایسا مل جاتا ہے کہ جس کے اندر طیب صفت نہیں ہوتی، خباثت کی صفت ہوتی ہے. کیونکہ دنیا چونکہ امتحان کے تو ایک فارمولے کے اوپر ہے،
اس وجہ سے یہ تفسیر ٹھیک نہیں بنتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم ایک دنیاوی غالب اطلاق یہ کر سکتے ہیں کہ عموماً یہ دیکھا جائے کہ اچھے لوگوں کو اچھا ہی جوڑا ملتا ہے اور بروں کو برا ہی ملتا ہے، ایک عمومی بات ہے، لیکن قرآن کی تفسیر بن رہی ہے ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری بات کہ اس سے آخرت کے جوڑے مراد لے لیے جائیں کہ آخرت میں پاک کو پاک جوڑا ملے گا، خبیث کو خبیث جوڑا ملے گا، یہ بھی غلط ہو جاتا ہے کہ اس لیے کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، خود اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ برات کی بات کر رہے ہیں اور قول کی، تو اس آیت میں قول ہی مراد ہے بھائی، ذوات مراد نہیں ہے۔ تو یہ دونوں تفسیریں غلط ہو جاتی ہیں، اس لیے بہت ایک ٹینشن ہو جاتی ہے اس آیت کو، یار یہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ نے بالکل واضح چیز بیان کی تھی، سلف کے اندر کبھی بھی اس آیت میں اختلاف نہیں ہوا تھا۔ یہ سب سے پہلے عبد الرحمن بن زید نے ایک تفسیر کر دی، اس کے بعد سے پھر لوگ اس کا ترجمہ بھی نارملی آپ دیکھیں گے نا یہ مل رہا ہوتا ہے، تو قرآن کے تراجم کے اندر یا تفاسیر میں مفسرین یہ ترجمہ خبیث عورتیں، خبیث مردوں کی، اور عورتوں کی بات کا چل رہی ہے، الخبیثات کے یہاں صفت ہے کلمات خبیثہ کی، افعال خبیثہ کی، کہ برے افعال اور برے اقوال لائق ہے برے لوگوں کے لیے، اور اچھے افعال اور اچھے اخلاق اور اچھے افعال یہ لائق ہے ان کے لیے کہ جن کے دل میں اللہ نے طیب رکھا ہے، پاکیزگیاں رکھی ہیں، طہارتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے انشاءاللہ آئندہ یہ ٹینشن نہیں ہوگی۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔